بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ 1891 حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خوب یاد ہے اور میں نے اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھ رکھا ہے کہ جلندھر کے مقام پر ایک شخص نے حضرت اقدس امام صادق حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا کہ آپ کی غرض دنیا میں آنے سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے آیا ہوں تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں۔ ایک اور بات بھی ہے جو میری نوٹ بک میں درج ہے، اور وہ واقعہ بھی اسی جلندھر کا ہے۔ ہمارے جماعت کے ایک آدمی، ہمارے بھائی منشی محمد اروڑہ صاحب نے سوال کیا کہ حضرت ایمان کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ آپ نے جو جواب اس کا فرمایا بہت ہی لطیف اور سلیس ہے۔ فرمایا، ایمان دو قسم کا ہوتا ہے، موٹا اور باریک۔ موٹا ایمان تو یہی ہے کہ دین الجائز پر عمل کرے، اور باریک ایمان یہ ہے کہ میرے پیچھے ہو لے۔ 1895 جناب مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، 1895 میں جب میں حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا تو اس وقت بھی مجھے شوق تھا کہ آپ کے کلمات طیبات ایک کاغذ پر نقل کر کے ہمیشہ لاہور لے جاتا اور وہاں کے احمدی احباب کو ہفتہ وار کمیٹی میں سنایا کرتا۔ اس وقت کی یادداشت میں سے کچھ نقل کر کے ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ ان ایام میں چونکہ تاریخ کا انتظام نہیں رکھا تھا، اس لیے بلا تاریخ ہر ایک بات درج کی جاتی ہے۔ بیت میں جاننا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو تو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماتی۔ جیسے گھر میں انسان کے کئی قسم کا مال و اسباب ہوتا ہے، مثلاً روپیہ، پیسہ، کوڑی، لکڑی وغیرہ، تو جس قسم کی جو شے ہے اسی درجے کی اس کی حفاظت کی جاوے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اسے کرنا پڑے گا، اور لکڑی وغیرہ کو تو یوں ہی ایک کونے میں ڈال دے گا۔ علی حاصل قیاس، جس کے تلف ہونے سے اس کا زیادہ نقصان ہے اس کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ اسی طرح بیت میں عظیم الشان بات توبہ ہے، جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ توبہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جس سے اس کے تعلقات بڑے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے، گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے، تو توبہ کے معنی یہ ہے کہ اس وطن کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وطن کو چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوستوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے، اور سب چیزوں کو مثل چارپائی، فرش و ہمسائے، وہ گلیاں، کوچے، بازار، سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے، یعنی اس وطن میں کبھی نہیں آتا۔ اس کا نام توبہ ہے۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقوی کے دوست اور اس تبدیلی کو صوفیان موت کہا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے، اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اس کے سامنے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ جب تک اس کل کا نعم البدل عطا نہ فرماوے نہیں مارتا۔ ان اللہ یحب التوابین میں یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب بے کس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اسے نیکوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ دوسری قومیں خدا کو رحیم کریم خیال نہیں کرتی۔ عیسائیوں نے خدا کو تو ظالم جانا اور بیٹے کو رحیم، کہ باپ تو گناہ نہ بخشے اور بیٹا جان دے کر بخشوائے۔ بڑی بے وقوفی ہے کہ باپ بیٹے میں اتنا فرق۔ والد مولود میں مناسبت اخلاق عادات کی ہوا کرتی ہے، مگر یہاں تو بالکل ندارت۔ اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو انسان کا ایک دم گزارا نہ ہوتا۔
جس نے انسان کے عمل سے بیشتر ہزاروں اشیاء اس کے لیے مفید بنائیں، تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ توبہ اور عمل کو قبول نہ کرے؟ گناہ کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ گناہ کو پیدا کرے پھر ہزاروں برس کے بعد گناہ کی معافی سوچے۔ جیسے مکھی کے دو پر ہیں، ایک میں شفا اور دوسرے میں زہر، اسی طرح انسان کے دو پر ہیں، ایک معاصی کا، دوسرا خجالت، توبہ، پریشانی کا۔ یہ ایک قاعدے کی بات ہے، جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اس کے بعد پچھتاتا ہے، گویا کہ دونوں پر اکٹھے حرکت کرتے ہیں۔ زہر کے ساتھ تریاق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زہر کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ گو یہ زہر ہے، مگر کشتہ کرنے سے حکم اکسیر کا رکھتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان میں پڑ جاتا اور ہلاک ہو جاتا۔ توبہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ کبر اور عجب کی آفت سے گناہ انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ جب نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے توبہ وہی نہیں کرتا جو اس پر راضی ہو جاوے۔ جو گناہ کو گناہ جانتا ہے وہ آخر اسے چھوڑے گا۔ حدیث میں آیا ہے، جب انسان بار بار رو رو کر اللہ سے بخشش چاہتا ہے تو آخر خدا کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بخش دیا، اب تیرا جو جی چاہے سو کر۔ اس کے یہ معنی ہے اس کے دل کو بدلا دیا اور اب گناہ اسے بالطبع برا معلوم ہوگا۔ جیسے بھیڑ کو میلا کھاتے دیکھ کر کوئی دوسرا حرص نہیں کرتا کہ وہ بھی کھاوے، اسی طرح وہ انسان بھی گناہ کی حرص نہ کرے گا جسے خدا نے بخش دیا۔ مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے جو بالطبع کراہت ہے، حالانکہ اور دوسرے ہزاروں کام کرتے ہیں جو حرام اور منع ہے، تو اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک نمونہ کراہت کا رکھ دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اسی طرح انسان کو گناہ سے نفرت ہو جاوے۔ دعا کرنے والا اپنے گناہ کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دعا سے ہرگز باز نہ رہے۔ دعا تریاق ہے، آخر دعاؤں سے دیکھ لے گا کہ گناہ اسے کیسا برا لگنے لگا۔ جو لوگ معاصی میں ڈوب کر دعا کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، آخر وہ انبیاء اور ان کی تاثیرات کے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے جو اوپر بیان ہوئی، اور یہ بیت کی جز کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ جب وہ بیعت کرتا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر جس سے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی بخشی ہو، تو جیسے درخت میں پیوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے، اسی طرح سے اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوز اور انوار آنے لگتے ہیں جو اس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں، بشرطی کہ اس کے ساتھ سچا تعلق ہو۔ خشک شاخ کی طرح نہ ہو، اس کی شاخ ہو کر پیوند ہو جاوے۔ جس قدر یہ نسبت ہوگی اسی قدر فائدہ ہوگا۔ بیعت رسمی فائدہ نہیں دیتی۔ ایسی بیعت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وقت حصہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے بالکل محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاوے۔ منافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر بے ایمان رہے۔ ان کو سچی محبت اور اخلاص پیدا نہ ہوا، اس لیے ظاہری لا الہ الا اللہ ان کے کام نہ آیا۔ تو ان تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری امر ہے۔ اگر ان تعلقات کو وہ طالب نہیں بڑھاتا اور کوشش نہیں کرتا تو اس کا شکوہ اور افسوس بے فائدہ ہے۔ محبت اور اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو اس انسان مرشد کے ہم رنگ ہو، طریقوں میں اور اعتقاد میں۔ نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے، یہ دھوکہ ہے، عمر کا اعتبار نہیں۔ جلدی راست بازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے۔ اس زندگی کے کل انفاس اگر دنیاوی کاموں میں گئے تو آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا؟ تہجد میں خاص اٹھو اور ذوق اور شوق سے ادا کرو۔ درمیانی نمازوں میں بباعث ملازمت ابتلا آ جاتا ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ ظہر و عصر کبھی کبھی جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ضعیف لوگ ہوں گے، اس لیے یہ گنجائش رکھ دی، مگر یہ گنجائش 3 نمازوں کے جمع کرنے میں نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ملازمت میں
اور دوسرے کئی امور میں لوگ سزا پاتے ہیں اور مورد عتاب حکام ہوتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف اٹھاویں تو کیا خوب ہے۔ جو لوگ راست بازی کے لیے تکلیف اور نقصان اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بھی مرغوب ہوتے ہیں، اور یہ کام نبیوں اور صدیقوں کا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے دنیاوی نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ذمہ نہیں رکھتا، پورا اجر دیتا ہے۔ انسان کو لازم ہے منافقانہ طرز نہ رکھے۔ مثلاً اگر ایک ہندو خواہ حاکم یا عہدیدار ہو کہے کہ رام اور رحیم ایک ہے، تو ایسے موقع پر ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ اللہ تعالیٰ تہذیب سے منع نہیں کرتا، مہذبانہ جواب دیوے۔ حکمت کے یہ معنی نہیں کہ ایسی گفتگو کی جاوے جس سے خواہ نخواہ جوش پیدا ہو اور بیہودہ جنگ ہو۔ کبھی خواہ حق نہ کرے۔ ہاں میں ہاں ملانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یار غالب شو کہ تا غالب شوی۔ اللہ تعالیٰ کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین میں کوئی بات تہذیب کے خلاف نہیں۔ اسلام ہمیشہ مظلوم چلایا ہے۔ جیسے کبھی دو بھائیوں میں فتنہ ہو تو بڑا بھائی بسبب اپنی عظمت اور پہلے پیدا ہونے کے اپنے چھوٹے بھائی پر خواہ نخواہ ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پیدائش میں اول ہونے سے اپنا حق زیادہ خیال کرتا ہے، حالانکہ حق دونوں کا برابر ہے۔ اسی طرح کا ظلم اسلام پر ہو رہا ہے۔ اسلام سب مذاہب کے بعد آیا۔ اسلام نے سب مذاہب کی غلطی ان کو بتلائی۔ تو جیسے قاعدہ ہے کہ جاہل خیر خواہ کا دشمن ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ سب مذاہب اس سے ناراض ہوئے، کیونکہ ان کے دلوں میں اپنی اپنی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ انسان کثرت قوم، قدامت اور کثرت مال کے باعث متکبر ہو جایا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب، قلیل اور نئے گروہ والے تھے، اس لیے ابتدا میں انہوں نے نہ مانا۔ حق ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے۔ اسلام ایسا مطہر مذہب ہے کہ کسی مذہب کے بانی کو برا نہیں کہنے دیتا، مگر دوسرے مذاہب والے جھٹ گالی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ عیسائی قوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر گالیاں دیتی ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہوتے تو آپ کی دنیاوی عظمت کے خیال سے بھی یہ لوگ کوئی کلمہ زبان پر نہ لا سکتے، بلکہ ہزارہا درجہ تعظیم سے پیش آتے۔ امیر کابل اور سلطان روم ایک ادنا امتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کو گالی نہیں دے سکتے، بے ادبی سے پیش نہیں آ سکتے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاوے تو ہزاروں گالیاں سناتے ہیں۔ اسلام دوسری اقوام پر محسن ہے کہ ہر ایک نبی اور کتاب کو بری کیا، اور خود اسلام مظلوم ہے۔ اسلام کا مضمون لا الہ الا اللہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ 1896 فرمایا، حضرت مسیح کی آمد کے واسطے جو لفظ آیا ہے وہ نزول ہے اور رجوع نہیں ہے۔ اول تو واپس آنے والے کی نسبت جو لفظ آتا ہے وہ رجوع ہے، اور رجوع کا لفظ حضرت عیسیٰ کی نسبت کہیں نہیں بولا گیا۔ دوم، نزول کے معنی آسمان سے آنے کے نہیں ہیں، نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ فرمایا، ہم نے جو مخالفین پر بعض جگہ سختی کی ہے وہ ان کے تکبر کو دور کرنے کے واسطے ہے۔ وہ سخت باتوں کا جواب نہیں بلکہ علاج کے طور پر کڑوی دوائی ہے۔ الحق مر، لیکن ہر شخص کے واسطے جائز نہیں کہ وہ ایسی تحریر کو استعمال کرے۔ جماعت کو احتیاط چاہیے۔ ہر ایک شخص اپنے دل کو پہلے ٹٹول کر دیکھ لے کہ صرف ضد اور دشمنی کے طور پر ایسے لفظ لکھ رہا ہے یا کسی نیک نیت پر یہ کام مبنی ہے۔ فرمایا، مخالفین کے ساتھ دشمنی سے پیش نہیں آنا چاہیے بلکہ زیادہ تر دعا سے کام لینا چاہیے اور دیگر وسائل سے کوشش کرنی چاہیے۔ 1897 حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز اپنے آپ کو مولوی نہیں کہتا اور نہ میں راضی ہوں کہ کبھی کوئی مجھے مولوی کہے، بلکہ مجھے تو اس لفظ سے ایسا رنج ہوتا ہے جیسا کہ کسی نے گالی دے دی۔ فرمایا، لوگ تمہیں دکھ دیں گے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچائیں گے، مگر ہماری جماعت کے لوگ جوش نہ دکھائیں
جوش نفس سے دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ آسمانی کام ہے اور آسمانی کام رک نہیں سکتا، اس معاملے میں ہمارا قدم ایک ذرا بھی درمیان میں نہیں۔ فرمایا لوگوں کی گالیوں سے ہمارا نفس جوش میں نہیں آتا۔ فرمایا دولت مندوں میں نخوت ہے، مگر آج کل کے علماء میں اس سے بڑھ کر ہے۔ ان کا تکبر ایک دیوار کی طرح ان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں اس دیوار کو توڑنا چاہتا ہوں، جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو وہ انکسار کے ساتھ آئیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو، اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی کرو، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمے سے نکلی ہے۔ یہ مقام بہت نازک ہے۔ دسمبر 1897۔ دارالامان قادیان سے بدریہ پوسٹ کارڈ اطلاع ملی ہے کہ ہماری جماعت ہر نماز کی آخری رکعت میں بعد رکوع مندرجہ ذیل دعا بکثرت پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔